من الناس جمعنا بعض رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی اسلام صاحب السلام علیکم. اور سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ سے مالک یوم الدین. ایاک نعبد سے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں اہدنا الصراط ہمیں ہدایت کا سیدھا رستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم. اور ہمیں انمتا اس کا رستہ انعام. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ دے جن پر تو نے ان انعام لوگوں کیا. کا رستہ جن پر تیرا انعام و اکرام آیا ہوا. انعام. غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا جس پر تیرا غضب ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ اور نہ کہ ان کا جس گمراہ لوگوں کا. جو گمراہ ہوئے. عبدالرحمان صاحب آپ نہیں عبدالرحمن صاحب آج نہیں آ پائے. سو رہے تھے. نہیں وہ سو نہیں ہے. وہ آج نہیں آ پائے. بتائیے نہیں کون ہے کراچی چنئی. اور عبد المنان صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ بھی نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تو اہدنا الصراط المستقیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں ہدایت والا راستہ جو کامیابی کا ہے. ہمیں اہدنا سیدھے راستے کی ہدایت ہے. جی ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. صراط یعنی راستہ، المستقیم جو سیدھا ہے. صراط الذین وہ راستہ جس پہ چلنے کے بعد تیرا انعام. صراط الذین انعمت علیہم جس وہ راستہ جس پہ چلنے سے تیرا انعام. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو نے انعام کیا. غیر المغضوب نہ کہ وہ راستہ جس پہ چلنے سے تیرا جن پر غضب ہوا. ہوگا. جن پر تیرا غضب ہوا. علیہم ولا الضالین ان پر اور نہ ان پر جو گمراہ. جی جزاک اللہ خیر. عبد المنان صاحب اگر ہیں تو. جی میں ابھی جو بولا عبد المنان بتایا. اچھا دیکھو عبداللہ نام بتایا گا کوئی. وہ رستے میں ہے ابھی. وہ نہیں ہے. اچھا آپ وقت آپ سنائیں. آپ تینوں کے علاوہ اور کوئی ہے؟ جی ہاں 2 اور ہیں. ایک تو نئے ہیں جو آج آئے ہیں اور دوسرے پہلے بھی تھے. اور دوسرا ہے وہ پہلے بھی تو تھا. وہ دوسرے وہ کل آئے تھے. جی ہاں. وہ کل آئے تھے وہ. جی ہاں تھے. ان کا نام کیا؟ عریب ہے. ان کا نام کیا ہے؟ عریب بھائی. عریب بھائی کہہ رہے اس کو سنا ہے اگر یاد ہے تو. إياك نعبد وإياك نستعين. جو
آپ کو اردو نہیں آتی میرے خیال سے؟ جی چھوٹا بچہ ہے. ابھی اچھا چلے بتا دیں انگلش میں سنیں جو ان سے لینگویج لے. چلے ان شاء اللہ اگلے ہفتے ان شاء اللہ پوری صورت فاتحہ اسٹڈی کر آئیں گے صحیح سے. کل سے آپ ان کو ذرا یاد کرائیے گا. صحیح سے یاد ہے لیکن سنا نہیں پا رہے گی جی. تو پھر ان شاء اللہ اگلے ہفتے سب سے پہلے ان سے اسٹارٹ لیں. آپ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایاک تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھی سے نستعین ہم مانگتے ہیں. اہدی مدد طلب کرتے ہیں. اہدی ہمیں ہدایت دے، نہ ہمیں الصراط المستقیم وعلیکم السلام علیکم سیدھے رستے کی. صراط الذین ان کا رستہ، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوبی نہ کہ ان کا غیر المغضوبی علیہم نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا تیرا. ولا الضالین نہ کہ گمراہوں کا. اچھا کل کا آپ بکا خلاصہ بتا رہے ہیں. ایک آیت کی ہم نے تشریح کی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت کس کی ہونی چاہیے، مدد کس سے مانگنی چاہیے، اس کی 3-4 لفظوں میں وضاحت کریں. اس کے ان شاء اللہ آگے بڑھتے ہیں. ہم نے یہ والی آیت کے بارے میں فرمایا تھا کہ کل جو آپ سمجھے تھے وہ بتائیں. جی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ پوری قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور پوری سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ یہ والی آیت ہے. اور ایاک نعبد بعض سلف کا یہ قول ہے. اور ایاک نعبد یعنی جب ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں، جب ہم نے رب کی صفات دیکھ لی، مالک کی صفات دیکھ لی، تو ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں، بھلے چھوٹی چیز ہو، جیسے کہ آپ نے حدیث بتائی تھی جوتے کے فیتے کے بارے میں. اور جب مدد مانگیں تو پورے یقین کے ساتھ مانگیں، کیونکہ اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہے. بیسکلی یہی. اور عبداللہ نہیں وہ آ گئے. نہیں عبدالرحمن اچھا وہ نہیں آئے. عبداللہ کیا جی وہ آ گئے. آگے پڑھنے والے میں ان سے سن کر شروع کرتا ہوں. میری عادت ہے جب تک میں چھٹی سے نظر آ گیا آپ لوگوں سے صحیح نہیں لگی تو اس میں ان شاء اللہ آپ کو فائدہ ہوگا لگنا چاہیے. شاید بس عبداللہ میں اگر آ گئے ہیں تو ان کو سنائیں پھر پڑھتے ہیں. کافی ٹائم ہو گیا. کب تک 9 بجے تک کا ٹائم ہوگا. ٹائم بہت ہے الحمدللہ، آپ خالی آرام سے کریے گا. وعلیکم السلام. آپ سنا سکتے ہیں سبق؟ جی شیخ صاحب ترجمہ سنانا نا. جی ترجمہ سنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم دکھا تو ہمیں راستہ سیدھا. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام کیا. غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا غضب کیا. ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا. ماشاء اللہ آپ نے اچھا سنا ہے. سب نے اچھا سنا ہے. آپ نے کانفیڈنس کے ساتھ سنا ہے. ماشاء اللہ. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمہ ہو چکا تھا. آج ہم نے یہ آخری آیات سورہ فاتحہ کی ان کی وضاحت کرنی ہے. معمولی سی تشریح کریں گے انشاءاللہ. تو
ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ پوری اللہ رب العالمین کو اس کی صفات کا واسطہ دے کر اللہ رب العالمین تو یہ ہے، تیری یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، ساری صفات کا واسطہ دے کر پھر ہم نے ایک دعا مانگی، اہدنا صراط المستقیم، یہ دعا مانگی ہم، اور یہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین تو ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا، پہلے عرض کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا زیادہ قبولیت کا رکھتی ہے جس دعا کے کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کی جائے، اللہ رب العالمین کی توحید بیان کی جائے، اس کی تحمید کی جائے۔ تو اصل جو سورہ فاتحہ کی جو دعا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سے پہلے جتنی آیتیں ہیں ان سب میں ہم اقرار کرتے ہیں ہم تیرے بندے ہیں، تو قیامت کے دن کا مالک ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس سے مدد مانگتے ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو رب العالمین ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ تو اندازہ لائے کتنی اہم دعا ہوگی جو اللہ رب العالمین نے خود سکھائی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل کی، اس کی عظیم ترین فضیلت ہے۔ تو آپ علیہ السلام پر یہ صورت نازل کی گئی، آپ علیہ السلام کو سکھلایا گیا، پوری امت کو بتایا گیا کہ اپنے رب سے تم نے کس طرح مانگنا ہے، اور وہ جو جملہ مانگنا ہے صراط المستقیم، اس سے پہلے اتنی صفات کا واسطہ ہے۔ اور یہ اتنی اہم ترین صورت ہے کہ ضروری کر دیا گیا ہے کہ ہر نماز کے اندر ہم یہ دعا مانگیں، جتنے وقت کی نماز پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اگر ہم اپنے مریضوں کا علاج کریں، کوئی بیماری ان پر آ گئی تو ان کا علاج بھی سورت کو پڑھ کر کریں۔ تو اتنی اہم دعا ہے، جبھی صورت کے اتنے فضائل ہیں، اتنی اس کی فضیلتیں ہیں۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہو، اس کے اندر جو ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ کتنی اہم ہوگی کہ اس دعا کی برکت سے یہ صورت اتنی اہم ہو گئی، اس دعا کی وجہ سے یہ صورت اتنی اہم ہو گئی کہ جو بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھی جائے وہ نماز نامکمل ہے۔ تو وہ دعا کامیابی کے راستے کی دعا ہے۔ کامیابی کا راستہ یہ اس آیت کے اندر ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو قرآن کریم میں اور جگہ پر بھی اس طرح کی آیات ہیں، مثلا سورہ انعام آیت نمبر 153، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح کر کر بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی تم میری اطاعت کر لو، قرآن کریم کو مان لو، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، سیدھے راستے کے علاوہ، صراط مستقیم کے علاوہ دوسرے راستوں پر مت چلنا، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک آیت ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں شیطان لعین کا واقعہ ذکر ہوا، اس نے آدم علیہ السلام کو کس طرح بہکا کر جنت سے نکلوا دیا، اس کے واقعے کے اندر بھی اس طرح کی آیات ہیں، مثلا سورہ آراف آیت نمبر 16، آیت نمبر 16، اللہ رب العالمین کے ارشاد، اس نے کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ آپ علیہ السلام اللہ رب العالمین کو یہ کہنے لگا، اللہ رب العالمین تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، مجھ پر یہ معاملات ہو گئے، اب مجھے گنجائش دے کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں، انسانوں کو گمراہ کروں، نیک لوگوں کو۔ پھر یہ کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ رب العالمین نے چھوٹ دے دی، اس سے کہہ دیا کہ جاؤ تم یہ کہتے ہو کہ تم میرے بندوں کو گمراہ کرو گے، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میرے بندوں میں سے ایسے بندے بھی ہوں گے جو تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو پھر یہ کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ رب العالمین میں تو سیدھے راستے میں بیٹھ کر ان کو بہکاؤں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں پیچھے سے ان پر حملہ کروں گا، سامنے سے ان پر حملہ کروں گا، رائٹ سم سے دائیں طرف سے ان پر حملہ کروں گا، لیفٹ سم سے بائیں طرف سے ان پر حملہ کروں گا، یعنی کوئی موقع میں ایسا جانے نہیں دوں گا کہ جس موقع کے اندر میں ان کو گمراہ کر سکتا ہوں اور میں ان کو گمراہ نہ کروں۔ تو آپ علیہ السلام کے حدیث مستند احمد کے اندر آپ علیہ السلام نے خطہ لنا خطوطاً، صحابہ کرام نقل کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے چند لکیریں کھینچی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی بیچ میں، آپ نے فرمایا یہ میرا راستہ ہے،
اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں 2 لکیریں دائیں طرف کھینچیں 2 لکیریں بائیں طرف کھینچیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 راستے شیطان کے راستے ہیں، جو سیدھے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو آپ پہلے صراط مستقیم کو معمولی طور پر سمجھ لیں. صراط مستقیم ہے کیا؟ تو صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس راستے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، جس راستے پر آپ علیہ السلام نے ہمیں چلنے کا حکم دیا، جس راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو چھوڑ کر گئے. اور صراط مستقیم کی وضاحت سورہ نساء آیت نمبر 69 کے اندر ہو جاتی ہے کہ صراط مستقیم اطاعت رسول کا راستہ ہے. اللہ رب العالمین کی اطاعت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. جو شخص ان 2 چیزوں کو اپنے اوپر لازمی کر لے وہ صراط مستقیم پر ہے. تیسری کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں. قرآن کریم میں اب اس صورت کے اندر جو ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین تو ہمیں صراط مستقیم دے، اور وہ صراط مستقیم جو تو نے بطور انعام بطور گفٹ تو نے ان لوگوں پر دیا جن پر تیرا انعام ہو. یعنی تو بعض لوگوں سے محبت کرتا ہے. اب انسان اگر اپنے کسی انسان سے، انسان دنیا کے اندر اپنے ہی جیسے کسی انسان سے محبت کرے، اس سے پیار کرے، تو اس کو بس اوقات کبھی کبھی وہ گفٹ دے کر اس چیز کا مظاہرہ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اس کو کبھی انسان کو گفٹ دے دیتا ہے، کبھی کوئی چیز دے دی، کبھی کوئی چیز دے دی، تو یہ محبت بڑھتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے تہادو تحاببتم، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے دل کی نفرتیں ختم ہوتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں. تو اللہ رب العالمین اگر چاہتا ان لوگوں کو انعام دے دیتا. ہمارے نزدیک دنیا سب سے عام لوگوں کے نزدیک جن کو اللہ رب العالمین صحیح سمجھ دے، ان کے علاوہ اکثر لوگوں کے نزدیک انعام یہی ہے کہ دنیا مل جائے، دنیا کے اندر شہرت مل جائے، دنیا کے اندر کامیابی مل جائے. دنیا دار جس طرح ایک کافر شخص زندگی گزار رہا ہے، اسے دنیا کی فراوانی ہے، اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں، مال و دولت، عزت و مرتبہ، یہ ساری چیزیں اگر کسی انسان کو مل جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اس پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے. یہ انعام ہو سکتا ہے، یہ انعام ضرور ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کسی شخص کو مال دے اور اس مال سے اسے آزمائے نہیں، بلکہ مال دے اسے خرچ کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین کسی شخص کو جوانی دے، صحت دے، پھر اس کی جوانی، اس کی صحت کو اپنے دین کے کاموں میں دے. ایسے نہیں ہو کہ اسے جوانی ملے، اسے صحت ملے، وہ غلط کاموں کے اندر لگ جائے، اس کی جوانی وہاں پر ضائع ہو جائے، ساری چیزیں. تو ہم دنیا دار لوگ یا ہم کم سمجھ رکھنے والے لوگ، ہمارے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ دنیا مل جائے، فلاں فلاں چیز مل جائے. لیکن اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام سورہ نساء آیت نمبر 69، اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی شخص کو صراط مستقیم کی پہچان دے دے، پہچان دینے کے بعد اس راستے پر اسے چلا دے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام ہے. میں کہتا ہوں وہ لوگ زندگی بھر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیں نہیں کر سکتے جنہیں اللہ رب العالمین صراط مستقیم پر چلا دے، صراط مستقیم کی پہچان دے. مگر میں کتنے لوگ ہیں آپ ان کو سمجھاتے رہیں، ان کی زندگیاں گزر گئیں، لیکن اللہ رب العالمین قرآن کریم کی آیت، اللہ رب العالمین جس شخص سے ہدایت کا معاملہ کرنا چاہے، اللہ رب العالمین جس شخص کو کچھ دینا چاہے، اللہ رب العالمین اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. اس کے سینے کو اتنا کھول دیتا ہے کہ ہدایت اس کے دل میں اترنا شروع ہو جاتی ہے. کوئی شخص اس کو سمجھائے تو وہ سمجھتا ہے بات کو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دینے کا اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا، کس ارادے سے نکلے تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ تھا کہ جائیں دیکھیں ان کے بہنوں یہ اسلام لے کر آگے، بہن اسلام لے کر آگے، اگر ان سے نمٹیں. اللہ رب العالمین نے ہدایت دینی تھی، مسلمان ہو گئے جا کر. تو کیسے کیسے واقعات ہیں، کیسی کیسی مثالیں موجود ہیں. تو اللہ رب العالمین جس شخص سے ارادہ کرے، اللہ رب العالمین اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، ہدایت اس کے دل میں آتی ہے، بشرطے کہ انسان خود کوشش کرے. تو کتنے لوگ ہیں ان پر آپ لاکھ انہیں سمجھا لیں، لاکھ کوشش کر لیں، لیکن وہ نہیں مانتے. بس وہ وہی کہ ماں وجدنا لی آبانا، ہمارے ابو، ہماری امی، ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے تھے، وہ تو ایسے نماز پڑھتے تھے، وہ تو اس طریقے پہ چلتے تھے، تو
آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن یہ لیکن والا جملہ بڑا خطرناک ہے، لیکن بس وہ ہم انہی کی بات کو مانیں گے. تو یہ چیز یہ اپنے گریبان کے اندر سوچیں، یہ لوگ یہ اپنا محاسبہ کریں کہ کون سی چیز ہے اللہ رب العالمین کو انہوں نے ناراض کیا ہوا ہے، کون سی ان کی برائی ہے، کون سا گناہ ہے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو گئے کہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ لیکن ٹھیک ہے آپ بھی صحیح ہیں ہم بھی غلط نہیں ہیں. یہ جملہ جو شخص کہتا ہے سمجھ لو کہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہے، کیونکہ وہ اسے ہدایت نہیں مل رہی، اللہ رب العالمین کا انعام اس پر نہیں ہو رہا. وہ شخص کامیاب ہے جو شخص اس پر صحیح دن پہنچے، وہ کہے جی میں تو بالکل جو صحیح بات پہنچتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اسے قبول کرتا ہوں، میں مسلمان ہوں، مجھ پر ضروری ہے. تو یہ دو طرح کے لوگ. تو اللہ رب العالمین کا میں عرض کر رہا تھا سب سے بڑا انعام یہ ہے سورہ نساء نمبر 69 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس شخص نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِکَ یہ لوگ، یہ کوئی سے بھی لوگ ہو سکتے ہیں قیامت تک آنے والے کسی بھی طرح کے مسلمان جو دو کام کر لیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت کر لیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوئیں گے جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا. اور کیا انعام آپ نے بھی اس آیت میں پڑھ لیا کہ اللہ رب العالمین کا انعام یہ ہے کہ صراط مستقیم اللہ رب العالمین دے دیں. اب وہ کون لوگ ہیں؟ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، سب سے انسانیت میں سب سے عمدہ ترین گروہ، سب سے عمدہ ترین جماعت انبیاء کرام. تو یہ لوگ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کرنے والے لوگ انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے روز قیامت. نمبر 1 مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، صدیقین کے ساتھ ہوں گے. صدیقین سے کون مراد ہے؟ کون بتائے گا آپ لوگوں میں سے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. جزاک اللہ. اور ایک خاتون ہے جن کا قرآن کریم اللہ رب العالمین نے انہیں صدیقہ کہا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سنتے رہتے ہیں. ایک اور عائشہ ایسی رضی اللہ خاتون ہے عائشہ رضی اللہ عنہ. عائشہ رضی اللہ عنہ. نہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل ہے، ان کو صدیقہ برات تو نازل ہے، ڈائریکٹ طور پر اللہ رب العالمین نے سچ ثابت کر دیا، وہ سچی تھی. لیکن ایک خاتون کا باقاعدہ نام لے کر کہ وہ صدیقہ ہے، مریم علیہ السلام. مریم علیہ السلام. جزاک اللہ خیر. کسی نے فضل خواتین نے جواب دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، عیسیٰ السلام کی والدہ صدیقہ تھی. دیکھیں کتنی خوش نصیب خاتون اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا. تو دوسرے طرح کے لوگ جن پر اللہ رب العالمین کا نام ہوا انبیاء کے بعد دوسرا گروہ کس کا؟ صدیق لوگوں کا. یہ تو دو مثالیں ہیں، جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے وہ صدیق ہیں. اچھا، من النبیین والصدیقین والشہداء، شہداء کا گروہ. شہادت کا کتنا رتبہ آپ نے فرمایا یغفر للشہید عند اللہ ست خصال، شہید کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس 6 خصلتیں تو اس کو اللہ رب العالمین یغفر لأول دفعۃ، پہلے ہی قطرہ خون کا گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے معاف کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا ہے، اس کا حور عین سے نکاح کرایا جائے گا، اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے. اس شخص کو جو شہید ہوئے اس کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جو جنت کا لباس ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اس کے شہید کے فضائل ہیں. تو یہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کرنے والا شہداء کے ساتھ بھی ہوگا، بس صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، تمام چیزوں کو نیکیوں کو اختیار کریں، برائیوں سے بچیں. اب آپ یہ دیکھیں یہ 4 طرح کے لوگ، 4 طرح کے گروہ، انبیاء کرام کا گروہ، صدیقین کا گروہ، شہداء کا گروہ اور صالحین کا گروہ. یہ ایسا گروہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر انعام کیا. کیا چیز انعام کی؟ صراط مستقیم. جب ان پر صراط مستقیم کو اللہ رب العالمین نے انعام کر دیا، صراط مستقیم کی پہچان دے دی، تو یہ چاروں لوگ اپنے اپنے راستے پر چل کر کامیاب ہو گئے. اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو، یعنی اس پر بھی اللہ رب العالمین کا انعام ہو، انعام یعنی صراط مستقیم اللہ رب العالمین اسے دے، اس کے لیے 2 کام کرنا ضروری ہے. پہلا کام اطاعت اللہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت. دوسرا کام اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب اطاعت اللہ اور اطاعت رسول یہ دونوں چیزیں جس مسلمان میں ہیں تو وہ مسلمان ایک مکمل مسلمان ہو سکتا ہے.
اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین مانتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم برائی کے کام نہیں کرو، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُکَارَىٰ، نشے کی حالت کے اندر نہ ہو، یعنی یہ تو آیت ایک خمر کے نازل ہونے سے پہلے کی تھی۔ دوسری جگہ فرمایا کہ تم نشہ نہ کرو، ایسی چیزیں استعمال نہ کرو، ایک اور جگہ فرمایا کہ نماز نہ چھوڑو۔ تو یہ سارے اللہ رب العالمین کے حکم ہیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہوں اور پھر اللہ رب العالمین کے فرمان کو بھی نہ مانے، وہ اس سے گناہ سرزد ہوئے، نماز کی پابندی نہیں کرے، وہ روزے نہیں رکھے رمضان کے روزے چھوڑ دے بلا وجہ کے، وہ پھر بعد میں قضا نہیں دے، ایون اس کے اوپر سارے معاملات کر لیں۔ جو شخص صرف زبانی حد تک کے اطاعت اللہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ شخص بھی کامیاب نہیں۔ اطاعت اللہ کا مطلب جو چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں، جن کے کرنے کا حکم دیا، ان کو کرنا ہے، کوشش کرنی پورا۔ دیکھیں ہر مسلمان کوشش ضرور کرے، 100% کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطا، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن کوشش ضرور کرے، برائی کو برائی سمجھے، نیکی کو نیکی سمجھے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن شخص وہ ہے اذا سرت کا حسنتو کا واسات کا سیئتو کا فانت مومن، جس شخص کو اس کی نیکیاں خوش کر دیں، جس شخص کو اس کے گناہ پریشان کر دیں، وہ شخص مومن ہے۔ اگر ایسا مسلمان جس کو گناہ کی پرواہ نہیں، وہ گناہ کرے پھر گناہ کرے، اس کو کوئی دل کے اندر کوئی ملال ہی نہیں ہے، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے، تو وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ تو پہلا اطاعت اللہ کیسے کرنی ہے، اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو حکم دیا ان کو کرنا ہے، پورا کوشش ضرور کرنی ہے۔ دوسرا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ تو سنتے ہی رہتے ہیں، یہ الحمدللہ ایک مسلمانوں کا ایک گروہ، یا یہ کہنے کہ حقیقی مسلمان جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر یعنی صراط مستقیم پر، جس صراط مستقیم پر میں ہوں اور میرا اصحاب ہے، انہی چیز کو فالو کرنے والا یہ گروہ ہوگا۔ یعنی در حقیقت دوسرے الفاظ میں وہ مسلمان ہوں گے جو میری اطاعت کرتے ہیں، میرے صحابہ کرام کے طریقے پہ چلتے ہیں، وہ در حقیقت کامیاب لوگ ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ باقی 72 گروہ وہ ناکام ہوں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اس راستے سے پھسل چکے ہوں گے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، آپ علیہ السلام نے ایک پیرامیٹر بنا دیا ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرا اصحاب ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس مسلمانوں کی جماعت میں ہوں، ہم تو ویسے تو مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن حقیقی مسلمان لوگ، بہت سے لوگ سارے اعمال کرنے کے بعد بھی جنت میں جانے سے رہ جائیں گے۔ ہم اگر چاہیں کہ حقیقی مسلمان ہوں تو ہم دیکھیں ہمارے اندر وہ 2 چیزیں ہیں جو چیز صحابہ کرام میں تھی، یعنی آپ علیہ السلام کی پیروی، آپ علیہ السلام کے راستے پر چلنا، صراط مستقیم پر چلنا، اگر یہ ہمارے اندر ہے تو پھر ہم حقیقی کامیاب ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اگر ایک چیز ہم کر رہے ہیں اور آپ علیہ السلام نے وہ چیز نہیں کی، آپ علیہ السلام کا نماز کا طریقہ الگ ہے، ہم سجدے کر رہے ہیں، ہماری عورتیں سجدہ کر رہی ہیں بالکل الگ طریقے سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، آپ علیہ السلام نے جیسے نماز پڑھی، مرد حضرات جیسے صحابہ کرام سجدہ کرتے تھے ویسے خاتون کرتی تھی، اور پھر یہ فرق آ گیا یہاں پر۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا فرمایا ما انا علیہ، جس چیز پر میں ہوں، جس چیز پر میں ہوں اس پر وہ لوگ ہوں گے، یہ چیز شرط ہے تو پھر وہ کامیاب۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز نہیں، ہم اپنی مسلکی تعصب کے اندر، اپنے مسلکی گروہ کے اندر، مسلکی تفرقہ بازی کے اندر اگر ہم لگ جائیں، ہم یہ کہیں کہ جی ہمارے امام جو گئے ہم تو وہ نہیں گئے، ہمارے امام غلط کہیں وہ بھی لے لیں گے، تو پھر ہم کامیاب نہیں۔ تو بہت طویل موضوع ہے، صرف یہ سمجھ لیں صراط مستقیم 2 چیزوں کا نام ہے، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث تھے، آپ علیہ السلام کی حدیث بھی تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا وقت آئے گا یوشکو، ایسا وقت قریب ہے کہ لوگ اپنی سواریوں کو، اپنے جانوروں کو یعنی سواری پر چل کر آئیں، اتنا لمبا سفر کریں کہ ان کے جانور ہلاک ہو جائیں۔ مدینہ کے اندر ایک شخص ہوگا اس سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ عظیم شخص کون تھے؟
یہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ تھے. دور دور سے دنیا کے لوگ ان کے پاس فتویٰ لینے کے لیے آتے تھے. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کر لوگوں سن لو, دنیا کے اندر اگر کوئی شخصیت ایسی ہے جس کی بات کو صرف اور صرف قبول کیا جائے گا, رد نہیں کیا جائے گا, تو وہ اس قبر کی ہستی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے علاوہ دنیا کے ہر شخص کی بات کو ہم دیکھیں گے, اگر اس کی بات آپ علیہ السلام کے مطابق ہی قبول کریں گے, آپ علیہ السلام کے خلاف ہوئی تو چھوڑ دیں گے. لیکن یہاں پر لوگوں نے اصول بنا دیے کہ ہمارے امام کی بات اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف آ گئی تو آپ علیہ السلام کی بات ایک طرف, آپ علیہ السلام جانے, دوسرے الفاظ میں آپ کی بات جانے. ہم پر تو نحن المقلدون یجب علینا تقلید امام ابو حنیفہ, ہم پر اپنے امام کی تقلید واجب ہے, ہم تو اپنے امام کی بات کو لیں گے, اب وہ چاہے غلط ہے صحیح ہے, ہم تو اسی کے پیچھے چلیں. تو یہ کتنا غیر اسلامی سوچ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑنا, دوسروں کے پیچھے چلنا, یہ ناکامی. اس سے ہم تمام مسلمانوں پر ضروری ہے کہ اس سے بچیں, اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کو پہچانیں. تو جب ہم نے یہ دو چیزیں سمجھ لی, ہم ویسے تو بہت سے لوگ ہر کوئی یہاں تکبیر شروع کی اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, ناراض نہیں ہوئیے گا طوطے کی طرح یہ رٹی ہوئی سورہ فاتحہ اس کو بس پڑھتے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کہ سورت کے اندر ہے کیا. اب عملی طور پر وہ لوگ اطاعت اللہ نہیں کرتے, رب العالمین کی اطاعت نہیں کرتے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے. ان کے یہاں اصول ہیں کہ امام کی بات کو لیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیں گے, چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسی بھی ہو, امام کی بات کیسی بھی ہو, اس کو لے لیں گے. تو پھر وہ آپ بتائیے ان کی دعا قبول ہوگی؟ پھر وہ کس منہ سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت. سیدھے راستے کی ہدایت تو وہ مسلمان دعا کرے جو کوشش کرے, جو دین کو سمجھے, جو سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے. ایک شخص چلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا, اسے سمجھائے وہ سمجھتا ہی نہیں, وہ کہتا ہے جی آپ بھی ٹھیک ہو میں بھی غلط نہیں, تو پھر وہ کیوں دعا کرتا ہے, کس منہ سے دعا کرتا ہے؟ دعا تو وہ ہوتی ہے انسان دعا کرتا ہے, مطلب دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اسے مل جائے, تو اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے. تو پکا سچا مسلمان, کامیاب مسلمان وہ ہے جو صراط مستقیم کی پہلے کوشش کرے, اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کرے. تو آپ نے آج یہ سمجھ لیا اہدنا الصراط المستقیم, جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے, اللہ رب العالمین تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. صراط مستقیم کیا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی سکھلایا کہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا دو راستوں سے پناہ مانگنا. اللہ رب العالمین نے یہ بھی سکھا دیا. ایک یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہیں چلانا جن پر تیرا غضب ہوا, اور ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا جن پر تیرا غضب ہوا, نمبر 1. نمبر 2, جو گمراہ ہو گئے. ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, نماز میں دعا کرتے ہیں, ہم جہاں اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم مانگتے ہیں, ساتھ ساتھ میں دو راستوں سے بچنے کی بھی دعا کرتے ہیں. مغضوب علیہم تمام مفسرین کے اختلاف ہے, یہ وہ قوم ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں رب العالمین نے خود فرمایا. سورہ مائدہ آیت نمبر 60 اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ, کہ یہ ایسی قوم ہے جن پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوئی, وغضب علیہ, اور جن پر اللہ رب العالمین کا غضب ہوا, وجعل منهم القردۃ والخنازیر, اللہ رب العالمین نے ان کو بندر بنا دیا, ان کو خنزیر بنا دیا, اللہ رب العالمین نے ان کو گمراہ کر دیا. اولئک شر مکان واضل سواء السبیل, یہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے. تو یہ کون لوگ؟ یہ قوم یہود. یہ ہم سورہ جب بقرہ شروع کریں گے ان کی ساری نافرمانی کو تفصیل سے پڑھیں گے, تبھی یہاں وضاحت کرنے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں, کیونکہ وہاں یہ ساری چیزیں ابھی آنے والی ہیں انشاءاللہ. تو پہلی جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں وہ قوم یہود سے جن پر اللہ رب العالمین کا غضب ہوا, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہم جن سے پناہ مانگتے ہیں وہ ہے والضالین, وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے. گمراہ کون ہو گئے؟ ایک کل میں حدیث پڑھ رہا تھا پرسوں, زید نام کی کوئی شخص تھے, وہ آئے تو انہوں نے کہا میں صحیح راستہ دین کا سیکھنا چاہتا ہوں, میں مطلب صحیح مذہب سیکھنا چاہتا ہوں. وہ یہودیوں کے پاس گئے تو یہودیوں نے کہا کہ بھائی آپ جب تک ہمارا دین نہیں سیکھ سکتے, جب تک آپ ہمارے دین میں نہیں آ سکتے, جب تک کہ آپ پر تھوڑا سا غضب کا حصہ نہ ہو جائے. اللہ رب العالمین کا ہم پر غضب ہوا, ہم تو مغضوب قوم ہیں, اور قرآن کریم میں ان کا اقرار موجود ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 80
یہ خود کہتے تھے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم تو جہنم میں جائیں گے ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمیں جہنم کا کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا، اتنا تو یہ مانتے تھے کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا، جب کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تو ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ تو یہ وہاں آ گئے، انہوں نے کہا آپ کو ہمارا دین قبول کرنے سے پہلے آپ کو یہ ذہن نشین کر لیں کہ آپ پر غضب کا کوئی حصہ آنے والا ہے۔ تو یہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا میں تو اس سے تو بچنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر یہ عیسائیوں کے پاس گئے، نصارہ کے پاس، نصارہ سے درخواست کی، انہوں نے کہا عیسائی اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم گمراہ ہو گئے تو ہماری گمراہی کا حصہ کچھ آپ کو مل جائے۔ تو پھر یہ وہاں سے بھی چلے گئے۔ پھر یہ الفاظ ہیں کہ یہ بعد میں عیسائی ہو گئے تھے اور بعد میں سوا۔ تو دوسری قوم، ہم جب صراط مستقیم مانگتے ہیں، صراط مستقیم مانگنے کے ساتھ اس راستے سے اپنے آپ کو بچنے کی دعا کرتے ہیں، وہ قوم عیسائی کا طریقہ ہے۔ قوم عیسائی کا کیا طریقہ؟ یہ قوم بڑی اچھی قوم تھی، ان اور یہودی میں دیکھیں کتنا فرق تھا۔ یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، آؤ چلو جہاد کرنے کے لیے چلتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 21 سے لے کے 26 تک پورا واقعہ ہے۔ تو وہ کیا کہنے لگے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جائیں گے، آپ اذهب انت وربک، تم جانو موسیٰ، تمہارا رب جانے، تم جاؤ تمہارا رب جائے، ہمیں سروکار نہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جب علاقہ فتح ہو جائے گا ہمیں بلانا، ہم آ جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ، 40 سال تک کے لیے وہ علاقہ ان پر حرام کر دیے گئے، اس علاقے میں یہ داخل نہیں ہو سکتے، ایسے گھومتے تھے، یہ پریشان ہوتے تھے۔ تو اس آیت سے استدلال، یہ ایسی مبغوض ترین قوم تھی کہ ان کا پیغمبر جو ان پر دین لے کر آیا، جس نے فرعون کے شر سے نجات دلائی اللہ رب العالمین کے حکم سے، یہ انہیں کیا جواب دے رہے ہیں، آپ جائیں، آپ جانے، آپ کا رب جانا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواری وہ کتنے اچھے لوگ تھے، جب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا من انصاری اللہ، میری کون مدد کرے گا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، وہ کہنے لگے ہم اللہ رب العالمین کے لیے آپ کی مدد کریں گے۔ کس طرح حواریوں نے کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، اگر سولی پر لٹکانے والا معاملہ ہے تو ہم پہلے ہماری جانیں دیں۔ اور ایسے ہی ہوا، ایک شخص کو جس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ آ گئی، اسے یہودیوں نے سولی پر لٹکا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا۔ یہ الگ ٹاپک۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جہاد کا موقع تھا، آپ علیہ السلام بار بار سوال کر رہے تھے، آپ علیہ السلام کی ترجیح یہ تھی کہ جواب دیں کون، انصار، کیونکہ انصار پر ضروری نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جائیں۔ تو انصاری سمجھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی جہاد کے اندر شریک ہوئیں گے۔ ایک صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سمجھتے ہیں ہم قومی یہود کی طرح آپ کو جواب دیں گے کہ آپ جانے، آپ کا رب جانے؟ نہیں، بلکہ ہم تو آپ کے آگے سے آ کر جہاد کریں گے، آپ کے پیچھے سے آ کر، آپ کے دائیں سے آ کر، بائیں سے آ کر، ہم میدان کے اندر آپ کا ہر طرح کا ساتھ دیں گے۔ تو ان دونوں اقوام کے اندر قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، دوسری قوم جو عیسائی ہیں وہ ان سے بہتر، اگرچہ دونوں رائے سے بٹکے ہوئے ہیں۔ تو ہم جب ہدایت کا راستہ مانگتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں مغضوب قوم سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور ظالم قوم سے بچانا جو گمراہ ہو۔ اب ان میں آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ ہم درس ختم کرتے ہیں، ان میں معمولی سے فرق سمجھیں، مغضوب اور ظالم، اور اسی پیٹرن پر چلتے ہوئے آج ہمارے بہت سے مسلمان ہیں جنہیں ہم انڈائریکٹلی طور پر مغضوب اور ظالم کی صفت سے متصف قرار دے سکتے۔ مغضوب قوم کون سی تھی؟ یہودیوں کی۔ ان سے کیا غلطی ہوئی؟ کیونکہ جیسے اس دن وقاص بھی پوچھ رہے تھے، ایک سوال آیا کہ اس سے کیا مراد ہے اللہ رب العالمین کی حجت کا قائم ہونا۔ حجت کا قائم ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کا دین پہنچ جائے، اسے انسان مان لے۔ تو یہ مغضوب قوم، ان پر دین پہنچا، یہودیوں پر، انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کے اندر تحریف کر لی۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ موجود ہے، آیت موجود ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ رب بنا لیے۔ تو عدی بن حاتم کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی یہودی تھا، میں مسلمان ہو گیا، ہم نے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ ان کو رب نہیں بنایا، اپنے مولانوں کو، اپنے پادریوں کو، اپنے بڑوں کو، پیشواؤں کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح نہیں کہ جس چیز کو وہ حلال قرار دیتے اسے تم حلال سمجھ دیتے، جس چیز کو وہ حرام قرار دیتے اسے تم حرام سمجھ دیتے۔ تو وہ کہنے لگے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یہی تو ان کی اطاعت ہے، یعنی ایسا شخص جس کی بات کو تم
آنکھیں بند کر کر قبول کر لو، جبکہ وہ نبی نہیں، وہ کوئی بھی نہیں، وہ عام سا شخص ہے، اگرچہ وہ دین پر چلنے والا ہے، دین کی سمجھ میں رکھنے والا. وہ کون ہوتا ہے کسی چیز کو حرام قرار دے دے؟ وہ کون ہوتا ہے کسی چیز کو حلال قرار دے دے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی ان کی عبادت کرنا ہے. تو ان کی کیا غلطی تھی؟ ان کا غضب کیا ہوا؟ یہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا. یہ کہنے لگے والذین ھادوا حرمنا کل ذی ظفر، ہم پر ہر وہ جانور حرام ہے جس کے ناخن ملے ہوں، ناخن کے درمیان گوشت ہو، ایک ناخن کو دوسرے ناخن سے جوڑ لاؤ. ایسے کون سے جانور ہوتے ہیں؟ کون بتایا؟ سارے کارنیورس اینیملس، جو نام بتائیے. جیسا کہ شیر، ببر، ان لوگوں کے جو ہے ناخن کے بیچ میں گوشت رہتا. نہیں، ہاں شیر وغیرہ تو چلے ویسے حرام ہے، حلال جانوروں میں سے جن کے دو ناخنوں کے درمیان ایک مطلب ایک طرح کا سمجھ لیں گے سسٹم جڑا ہوا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، بطخ، بطخ آپ نے دیکھی؟ جی جی. بطخ کی کس طرح ناخن جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس طرح اونٹ، اونٹ کی جو دو پاؤں ہوتا ہے اس کے بیچ میں ان دونوں کو آپس میں ایک چیز ملا رہی ہے، جبکہ گائے کے کھر الگ ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے اوپر، آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، ببر شیر وغیرہ، لیکن وہ تو حرام جانوروں کے اندر ہے، اگرچہ ان کی یہ چیز جڑے ہوتے ہیں. یہ جانور ان پہ حلال تھے، اونٹ وغیرہ، اونٹ ان پہ حلال تھا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے اپنے اوپر اس کو حرام قرار دے دی کہ والذین ھادوا حرمنا کل ذی ظفر، ہم پر وہ سارے جانور حرام ہیں جن کے ناخن ملے ہوئے. تو اپنی مرضی سے یہ کسی چیز کو حرام قرار دے دیتے، کسی کو حلال قرار دے دیتے، کسی کو کچھ کسی کو کچھ. اور پھر یہ ان کی اتنی جرت، یہ تعریف کرتے تھے. تعریف سے مراد یہ آیات کو چھپاتے تھے. رجم کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، عبداللہ بن سلام موجود تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ آیا. آپ نے پوچھا کہ قرآن تورات کے اندر کیا بات ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ باتیں ہیں کہ اسی طرح سزا دے دیں جس سے یہ غلطی ہو. تو اب جس شخص نے یہ آپ علیہ السلام کو بتایا، آپ نے فرمایا کہ لاؤ ذرا تورات لا کر دکھاؤ، تو اس نے اپنا ہاتھ رکھ کر اس آیت الرجم کو چھپا دیا جس کے اندر دوسری سزا کا ذکر تھا. ان کیا کہتا، اگر کوئی بڑا مالدار، کوئی اعلیٰ نسب سے تعلق رکھنے والے غلطی کرے تو اسے معمولی سزا دے دو، کوئی غریب کرے تو اس پر رجم کی حد جاری کر دو. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ. اس نے ہاتھ اٹھایا تو حدیث کے الفاظ ہے فَإِذَا هِيَ تَلُوحُ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ چیز چمک رہی تھی، یعنی وہ آیت روشن ہو رہی تھی جس کے اندر یہ موجود تھا کہ کسی سے یہ غلطی ہو جائے تو اس کو رجم کر دو. اب دیکھیں یہ کیا کرتے، آیت کو چھپا لیتے، آیت کے معنی تبدیل کر دیتے. تو یہ وہ قوم تھی. آپ یہ جملے ذرا غور سے سنیے گا، جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی، جانتے بوجھتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے تھے، اور عمل کرنا دور کی بات اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے یہ تبدیلیاں کر لیا کرتے تھے. مغضوب علیہم کو ظالم، ظالم یہ بیچارے، ہم ان کو بیچارے کہنے یا اس طرح کہنے. بہرحال اللہ رب العالمین نے تو کسی بھی قوم کو عذاب نہیں دینا جب تک اللہ رب العالمین نے اپنی حجت قائم نہیں کرے. ان کے مقابلے میں یہ گمراہ ہو گئے. مثلا ان کو بتایا گیا کہ عبادت کا طریقہ یہ ہے، اس سے انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی. آپ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، ابھی حدیث کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. مثلا ان کو بتا دیا کہ اس طرح عبادت کرو، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ عبادت تو کم ہے، ہم تو الٹے لٹک کر عبادت کریں گے. یہ جنگل کی طرف نکل گئے، جنگلات کی طرف نکل گئے، اپنے اوپر انہوں نے حرام کر دیا، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، پیئیں گے نہیں، بچوں سے نہیں ملیں گے، اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، وغیرہ وغیرہ. جنگل پہ نکل گئے، ایک ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر عبادت کرنے لگے. اللہ رب العالمین نے تو اس طرح کی عبادت کا مطالبہ نہیں کیا ان سے. اللہ رب العالمین نے کہا یہ کام کر لو کامیاب ہو، لیکن یہ اس سے آگے بڑھ گئے. تو گمراہ لوگ وہ ہیں جو ایک پیرامیٹر، ایک لائن کو کراس کر لیں. آپ علیہ السلام نے بتا دی کہ یہ عبادت ہے، اسی طرح کرنی ہے، اس سے زیادہ کرو گے تو بدعت کے اندر، لیکن یہ اس سے آگے بڑھ گئے. اب آپ نے دونوں مغضوب علیہم کو سمجھ لیا. مغضوب علیہم کی صفت یہ تھی جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ چیز صحیح ہے غلط ہے اس کو عمل نہیں کرتے تھے، اسے مانتے نہیں تھے، اور ماننا دور کی بات اپنے مطلب کے لیے آیتوں کو بگاڑ دیا کرتے تھے. اور ظالم لوگ، گمراہ لوگ، ان کی کیا غلطی تھی؟ وہ ان کے پاس علم نہیں تھا، عمل تھا. وہ راستہ ان کے پاس نہیں تھا، بس جو چیز اچھی لگی اسے انہوں نے کر لی. یا دوسرے الفاظ میں اس طرح کہیں، مغضوب علیہم یعنی یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا. علم تھا، عمل نہیں تھا. عیسائیوں کے پاس عمل تھا، علم نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہودیوں کے پاس علم تھا،
عمل نہیں تھا، عیسائیوں کے پاس عمل تھا علم میں. اور مسلمان کیا ہوتا ہے اس کے پاس، امام بخاری رحمۃ اللہ نے باقاعدہ باب قائم کیے، باب القولی قبل العمل، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس سے آگے آئی کہ عمل کرنے سے پہلے علم کو ہونا ضروری ہے. مسلمان کیا ہے، پہلے وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے اسلام کے اندر ہے، پہلے وہ جانتا ہے، اس کے بعد عمل کرتا ہے. قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان لیں، پہلے آپ لا الہ الا اللہ کو جانیں، اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہیں. تو مسلمان کیا ہوتے ہیں، مسلمانوں کا کیا طریقہ ہے، پہلے وہ جانتے ہیں، پہلے علم ان کے اندر آتا ہے، وہ سیکھتے ہیں، اس کے بعد عمل کرتے ہیں. بالفرض آپ کو کوئی کہے کہ بھائی آج چلیں، آج ماشاء اللہ فلاں رات ہے، جاگنے کی رات ہے، لیلۃ القدر کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جو بیچ میں جاگنے کی راتیں لوگوں نے بنائی ہیں، آؤ 100 رکعت پڑھتے ہیں. تو اب یہ کیا نہیں، ہمارے پر کیا ضروری ہے، ہم دیکھیں، ہم اس چیز کو جانچیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں دی، پہلے علم ہمارے پاس ہو، اس کے بعد عمل. تو ان کی یہی گمراہی تھی عیسائیوں کی، عمل تھا علم نہیں تھا. تو یہ تو دو اقوام ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم صراط مستقیم کا سوال کریں تو یہ بھی پناہ مانگیں، اور ان راستوں سے بھی بچنے کا اللہ رب العالمین سے مطالبہ کریں. ان کو تو آپ رہنے دیں اس زمانے سے، کیونکہ ہم نے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی، ہم دعا کرتے ہیں ان سے بچنے کی. لیکن میں آخری بات جو سمجھاؤں گا وہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی اس طرح کے دو گروہ ہیں. میں نام نہیں لوں گا یہاں پر، کسی کی دل آزاری ہو پاکستان کے اندر میں اتنی وضاحت کروں گا کہ آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے. انتہائی مختصر الفاظ سے، ایک ایسا گروہ ہے جن کے پاس علم ہے عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ایسا گروہ ہے ان کے پاس علم ہے عمل نہیں. اب جب ان کے پاس علم ہے عمل نہیں تو ان کا علم کس سے لے گا؟ یہودیوں کے پاس بھی علم تھا عمل نہیں تھا، تو وہ بھی کس روش پر ہو گئے، مغضوب علیہم ہو گئے، وہ اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہو گئے. وہ علم آ جانے کے بعد بھی عمل نہیں کرتے. اور پھر ان کے اندر ایک اور روش ہے کہ وہ اپنے مقصد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے آیتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. ایک یہاں پر نسخہ چھپا تھا جس کے اندر ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی، اپنا ہاتھ پر رکھا اور اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھا. تو کسی ایک عالم نے، اسی گروہ سے تعلق رکھنے والے عالم نے تعریف کر دی تحت السرہ، آپ نے ناز سے نیچے ہاتھ رکھا. اب دیکھیں اپنے مقصد کے لیے انہوں نے کیا کی، تعریف کر لی، اس کے اندر تبدیلی کر لی، صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو کیا آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بچائیں، اگر ایک یہودی شخص اپنی تورات کے اندر تعریف کرے تو وہ اللہ رب العالمین کے غضب کا مستحق ہو، اور ایک مسلمان حدیث کے اندر تعریف کرے، وہ حدیث کے اندر اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دے، کیا وہ اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت نہیں دے رہا؟ تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، کیونکہ بس اس کے پاس علم آ گیا، عمل کر لیتا، عمل نہیں کر رہا ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنا ڈیفینس کرنے کے لیے وہ شخص تحریف کرتے ہیں. ایسی 20 مثالیں موجود ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طرح ہے، اس کو اس طرح تبدیل کر دو، یہاں اس کا یہ معنی لے لو، اس کا وہ معنی لے لو، جی اس سے یہ مراد ہے، یہ مراد ہے. مثلا زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اب زکوٰۃ فرض ہے، تعریف کس طرح کی زکوٰۃ کے اندر آپ اٹھا کر دیں گے فقہ کی کتابیں بعض مخصوص گروہوں کی، کہ سال جب گزرنے لگے، 12واں مہینہ جب کمپلیٹ ہو جائے تو زکوٰۃ ضروری ہے. ایک پہلی شرط زکوٰۃ کی مال نصاب تک پہنچ جائے، دوسری شرط سال پورا ہو جائے. انہوں نے کیا اصول بنایا کہ جب 11 مہینے گزر گئے ہیں، اب 1 مہینہ اور گزرے گا تو زکوٰۃ دینا ضروری ہو جائے گی. تو شوہر اپنے مال کو اپنی بیوی کو ہبہ کرتے، گفٹ کرتے. جب اس نے اپنی بیوی کو گفٹ کر دیا، اس پر تو سال نہیں ہوا، بیوی کے پاس مال چلے گیا تو وہاں ابھی پہلا مہینہ شمار ہوگا کیونکہ ابھی مال آیا. اب جب بیوی 11 مہینے گزار لے، اب بیوی پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے کیونکہ وہ اس کا مال ہے، تو وہ اپنے شوہر کو مال گفٹ کر دے. اس طرح یہ لوگ گفٹ کرتے رہے ایک دوسرے کو، زکوٰۃ دینا نہیں پڑے. تو یہ زکوٰۃ ہم کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیں، لیکن اللہ رب العالمین کو کیا دھوکہ دے سکتے ہیں؟ سوائے اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے انما الاعمال بالنیات، اعمال دل کے جو معاملات ہیں، دل کے اندر جو چیز اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسی عمل ہوگا. ان کی نیت کیا ہے کہ زکوٰۃ سے بچنا ہے، اس کے لیے تعریف کر لیے، تعویل کر لیے، یہ بہانہ بنا لیا. اب یہ بتائیے ایمانداری کے ساتھ
کیا یہودیوں کی روش نہیں؟ یہودی بھی تو اس طرح کرتے تھے، پھر ایک مسلمان اس طرح کرے تو کیا فرق ہے اس کے اندر؟ اور ایک اور مثال، ایک شخص نے اگر چوری کی، اب چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹی جائے. تو اس نے چوری کی، اس نے چوری کر چوری کا مال اپنے دوست کو دے دیا. اب کیا لکھا ہے کہ دونوں سے سزا ختم، کیونکہ جس شخص نے چوری کی ہے اس کے پاس چوری کا مال نہیں، جس شخص کے پاس چوری کا مال ہے اس نے چوری نہیں کی. اس طرح کی کتابوں میں باقاعدہ یہ چیزیں لکھی ہوئی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَالسَّارِقُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو. یہ مسلمانوں پہ ضروری ہے، یہ حد ہے. اب انہوں نے کیا اصول بنا دیے کہ اس شخص نے چوری کی تھی لیکن اس کے بعد مال نہیں، لہذا اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا. اس شخص کے پاس مال ہے، اس نے چوری نہیں کی. تو میرے بھائیوں کیا آپ مجھے بتائیے، یہ تعریفات نہیں، یہ ساری تعریفات. تو جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلائے، اپنے آپ کو مسلمان باور کرائے اور ایسی فقہوں پر چلے جن کے اندر ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں جن کو تحریف کے نام سے یاد کریں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ 30 سے 40 کے قریب ایسے الفاظ ذکر کیے. قال بعض الناس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک اور مثال میں دوں گا آپ کو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے سودا کیا کسی شخص سے، بکری لے لی، گائے لے لی، وہ گھر پر لے کر آ گیا. اب بعض دھوکے کرنے والے اس طرح دھوکہ کرتے ہیں، بکری کا دودھ نہیں نکالا 3 دن تک کے لیے. خریدار جب خریدنے گیا تو اس نے دیکھا کہ ماشاء اللہ بڑا دودھ دینے والی بکری، وہ بکری لے کر آئی. ایک دن بکری نے 5 لیٹر دودھ دیا، دوسرے دن 3 لیٹر دودھ دیا، تیسرے دن دودھ نہیں دی. تو یہ دھوکہ کیا اس نے. اسے کہتے ہیں بے مسرت. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ وہ شخص اس کی بکری سے واپسی کر دے اور ایک سا کہتے ہیں جتنا ہم صدقہ فطر دیتے تھے ہمارے، یعنی 2500 گرام 2500 گرام وہ کھجور، 2.5 کلو کھجور اس کو دے دے اور اس طرح اس سے اپنی رقم واپسی لے لے. آپ علیہ السلام کا فرمان، اس کے اندر جھگڑا ختم ہو جائے گا. کیونکہ اگر وہ اس کو اتنے کھجور واپسی نہیں کرے گا، ایک سا کھجور نہیں دے گا، تو وہ کہے گا جی میری بکری کا آپ 3 دن تک اتنا دودھ پیا اور آپ نے یہ کیا وہ کیا. یہ آپ علیہ السلام کا سیدھا فرمان تھا. لیکن بعض لوگوں نے کیا تعریف کی کہ نہیں، جتنا اس نے دودھ پیا ہے اتنا دودھ دے گا. آپ مجھے بتائیں، جس شخص نے دھوکہ کیا ہے، جس نے دھوکے سے اپنا جانور بیچا، کیا وہ شخص یہ بات قبول کر لے گا؟ خریدنے والے شخص کی، خریدنے والا اگر کہے کہ میں نے 20 لیٹر دودھ استعمال کیا، وہ تو کہے گا نہیں آپ نے تو 50 لیٹر دودھ استعمال کیا، میری بکری تو 50 لیٹر دودھ دے چکی ہوگی 5-6 دن کے اندر. تو آپ علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے. اللہ رب العالمین کے پیغمبر تھے، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ نے وحی کے ذریعے بتا دیا اس جھگڑے کا لیے ہے. لیکن یہاں پر یہ لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. عقل کا گھوڑا دوڑایا، عقل نے مانا کہ نہیں اس میں تو اس کا نقصان ہے، اس کا نقصان ہے، جتنا دودھ استعمال کیا اتنا دودھ دے، کھجور نہیں دے. اب یہ بتائیں یہاں پر آپ علیہ السلام کے حکم کی سراسر خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ بالکل خلاف ورزی ہے. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایسی 20 مثالیں موجود ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے، بعض لوگ آپ کے فرمان کے علاوہ عمل کرتے. تو مغضوب علیہم بات چل رہی تھی. آج کے ہمارے مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مغضوب علیہم کی روش پر چل رہے ہیں. ہم انہیں مغضوب علیہم نہیں کہیں گے کیونکہ ہم نہیں جانتے اللہ رب العالمین کا کن پر غضب ہو. جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہم یہ کہیں گے کہ ان پر اللہ رب العالمین کا غضب ہوا. لیکن جن کے بارے میں نہیں بتایا ہم اپنے آپ کو کہہ کر گناہگار نہیں کرنا چاہتے. ہم اگر کسی پر الزام لائیں تو ہم گناہگار ہو جائیں گے. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اسی روش پر چل رہے ہیں. اور ظالم لوگ ایسے یہاں پر گروہ موجود ہیں پاکستان وہاں ہر جگہ پر کہ جن کے ہاں جو یہ جواب دیتے ہیں یہ چیز غلط تھوڑی. آپ 40 مرتبہ اللہ وہ پڑھ لیں، آنکھیں بند کر اللہ 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 کا ورد کر لیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر 80 سال تک عبادت کر لیں اور الٹے لٹک کر عبادت کر لیں، آپ گھر بار کو چھوڑ کر چلے جائیں اور 100 رکعت نماز پڑھ لیں. تو یہ کوئی دوسرا گروہ مسلمانوں کے اندر ایسا ہے جن کے پاس عمل ہے، عمل کرنے کا جذبہ ہے لیکن علم نہیں، تو ان کا عمل بھی مردود ہے، بیکار. آپ علیہ السلام دیکھیں، ایک آپ علیہ السلام کی بیوی، ان کا نام غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، رسی باندھ لی گھر کے اندر. آپ علیہ السلام آیا، آپ نے دیکھا بھائی یہ رسی کس چیز کی؟ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بیوی ہیں، جب یہ نماز پڑھتی ہیں تو یہ بہت زیادہ نفلی نماز پڑھتی ہیں، تھک جاتی ہیں تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ دیتی ہیں تاکہ یہ گر نہیں جائے. آپ علیہ السلام نے رسی کھلوا دی.
آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا کہ جس عبادت کے اندر انسان اپنے اوپر مشقت کرے. ایسی عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا جس عبادت کے اندر انسان اپنے اوپر مشقت کرے. یہ الفاظ اور سے سنیے گا. تو یہ عبادت انسان نفلی عبادت کرے جب تک اس کا دل کرے, اس کے بعد چھوڑ دے, سو جائے. لیکن آج ایسے لوگ یہاں موجود ہیں, وہ اپنے اوپر ضروری کر لیتے ہیں 1 سال تک کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر جانا ہے, دوسروں کو مسلمان کرنے کے لیے, دوسروں کو تبلیغ کرنے کے لیے, چاہے گھر میں ان کے کچھ بھی ہو جائے, ان کی بیوی پریشان ہو جائے, بچوں کو پریشانی ہو. حتیٰ کہ ایسی مثالیں موجود ہیں, لوگ 1 سال کے لیے تبلیغ کرنے گئے, پیچھے ان کے گھر والے قادیانی ہو گئے, غیر مسلم ہو گئے. تو یہ اپنے اوپر مشقت ہے. بھائی آپ اپنے آپ کو کیوں فکس کر رہے ہیں 1 سال کے لیے؟ آپ پر تبلیغ کرنا ہے کہ آپ پیغمبر ہیں, نعوذ باللہ, کہ آپ 1 سال کے لیے تبلیغ کرنے جا رہے ہیں. آپ کون ہوتے؟ ہر مسلمان اپنی جتنا کام کرے, ایک مسلمان اللہ رب العالمین سے علم دیا ہے, عالم ہے, تو اس کی ذمہ داری زیادہ لوگوں تک دین پہنچائے. ایک شخص ایک عالم نہیں, عام بندہ ہے, تو اپنے گھر تک دین کی بات پہنچائے. 1 سال کے لیے چلے جانا اور اپنے ساتھ, جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی طرح کیا, ہم تو کچے برتن استعمال کریں گے, مٹی کے برتن, ہم تو یہ چیز نہیں کھائیں گے, وہ نہیں کھائیں گے, کیونکہ اچھا کھانا کھانے سے وہ طبیعت اچھی ہوتی ہے, پھر اس سے آرام آتا ہے, نیند آتی ہے. ہم تو اپنے آپ کو بھوکا رکھیں گے, ہم تو بھوکے رہیں گے 5 دن تک, سال بھر کے روزے رکھیں گے. یہ ساری وہی روشیں جو عیسائیوں کی تھی. وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا, عمل تھا, علم نہیں. آج بھی مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو عمل تو بہت کرتا ہے لیکن ان کے پاس علم نہیں. تو آج کے درس میں نے یہ سمجھا کہ صراط مستقیم کیا ہے. خلاصہ آج کے درس کا, صراط مستقیم اللہ رب العالمین کی اطاعت, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے. یہی اللہ رب العالمین کا کسی انسان پر بہت بڑا انعام ہے. اللہ رب العالمین اگر کسی کو انعام دینا چاہے, اللہ رب العالمین کسی کو انعام دینا چاہے تو اللہ رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام دیتا. کیا انعام دیتا؟ پورے پہاڑ مکہ کے آپ لوگ حج عمرہ کر کر آئیں, دیکھ کر آئیں, سونے کے بنا دیتے. لیکن اللہ رب العالمین کے ہم دنیا کی کوئی اوقات نہیں, کوئی ویلیو نہیں, مچھر کے پر کے جتنی ویلیو اللہ رب العالمین کے دنیا کی نہیں. اللہ رب العالمین کسی شخص کو دنیا بطور انعام نہیں دیتا. کسی ایک شخص کو اگر اللہ رب العالمین دنیا دے دے تو وہ اللہ رب العالمین کا دوسرا انعام. اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ صراط مستقیم, اس پر چلنا, اس کی پہچان. تو یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے. اس کی ہم سورہ فاتحہ کے اندر دعا کرتے ہیں, اور جو شخص اس راستے پر چلے گا وہ سورہ نساء آیت نمبر 69 کے مطابق ان لوگوں میں ہوگا جن پر اللہ رب العالمین کا نام ہوا, انبیاء کرام, صدیقین, شہداء اور صالحین. اور پھر ہم اس صورت کے اندر ان لوگوں کے روش پر چلنے سے پناہ مانگتے ہیں جن پر اللہ رب العالمین کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. غضب کن پر ہوا؟ جن کے پاس علم تھا, عمل نہیں تھا. گمراہ کون ہو؟ جن کے پاس عمل تھا, علم نہیں تھا. آج اگر ایک شخص مسلمان جو علم رکھنے کے بعد عمل نہیں کرے, پھر سورہ فاتحہ کے اندر یہ کہے غیر المغضوب علیہم, تو میرے علم کے مطابق میں, آپ میری اصلاح کریں گے کہ میں نہیں سمجھتا اس کی دعا قبول ہو. اللہ رب العالمین کرنا چاہے کر لے, اس کو ہدایت دے, لیکن وہ اس روش پر ہی نہیں آ رہا تو پھر کیوں دعا کر. اور وہ شخص جس کے پاس عمل بہت ہے, علم نہیں, وہ جو چیز اچھی لگے لے لیتا ہے, اس کو جبکہ یہ دیکھنا چاہیے عبادت صرف وہی ہے جسے پیارے پیغمبر نے کیا. دین کے اندر ثواب سمجھ کر جو بھی کام کیا جائے گا, اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تو وہ بدعت ہے. وہ اس زاویے کو چھوڑ دیتا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ جی بس سب چیزیں صحیح ہیں, تو وہ بھی اس چیز کو سامنے رکھے کہیں وہ اس روش پر تو نہیں جس روش پر ایک قوم چلی, جن کی روش یہ تھی کہ عمل تھا, علم نہیں, تو وہ بھی گمراہ ہو. تو ہر مسلمان جب سورہ فاتحہ پڑھے, اللہ رب العالمین سے نماز کے اندر دعا کرے, تو پہلے اپنے آپ کو دیکھ لے کیا اس کے اندر صراط مستقیم ہے, صراط مستقیم پر چل رہا ہے, کیا وہ اس روش پر تو نہیں کہ اس کے پاس علم عمل نہیں, کیا وہ اس روش پر تو نہیں کہ اس کے پاس عمل علم نہیں. اس کے بعد یہ دعا کرے انشاءاللہ, پھر اس کی دعا قبول ہوگی. اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ عظیم صورت, اس کے مفہوم کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی, کسی حد تک ہم کامیاب ہوئے, ورنہ ہم ناکام رہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس عظیم صورت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, آمین. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے, آپ علیہ السلام کی بھی دعا تھی کہ اللہ رب العالمین ہمیں ثبت قلبی علی دینک, دین پر ہمیں موت دے, صراط مستقیم پر ہی ہمیں رکھے اللہ رب العالمین, تاکہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. آمین. وآخر دعوانا
الحمد للہ رب العالمین.